سر تھینک یو سو مچ. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایز یوزول علیہ عاری صاحب جو ہیں وہ پرسنل اٹیک سے باز نہیں آتے. گفتگو اگر فلسافیکل ہو, ایک آنیسٹ انٹلیکچوئل گفتگو ہو تو میرا خیال ہے گفتگو کرنے کا مزہ آتا ہے. اگر ایک دوسرے پہ پرسنل اٹیک نہ کیے جائیں تو بہتر ہے. میرا عقیدہ کیا ہے یا میرا سٹانس کیا ہے وہ میں ڈیسائیڈ کروں گا نا, وہ کسی اور نے ڈیسائیڈ تو نہیں کروں. اسی طرح علیہ عاری صاحب کا جو سٹانس ہے وہ یہ خود ڈیسائیڈ کریں گے, دنیا کا کوئی اور شخص ڈیسائیڈ نہیں کرے گا. تو وہ میرا خیال ہے مجھ پہ چھوڑ دیں کہ میری پوزیشن آنیسٹ ہے یا نہیں, وہ میں بڑے اچھے سے جانتا ہوں. اب بات کرتے ہیں. علیہ عاری صاحب نے بہت ساری باتیں کی. سب سے پہلے تو میں علیہ عاری صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ نتھنگنیس سے کوئی چیز کیسے کریٹ ہو سکتی ہے, کیونکہ بہت سارے فلاسفرز جو ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ نتھنگنیس, فلاسفی کی نتھنگنیس ایک ایسی چیز ہے جس میں خدا بھی کچھ کریٹ نہیں کر سکتا. تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جیسے بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس کچھ نہیں تھا, تو پھر نتھنگنیس میں بیٹھ کر اس خدا نے کیسے کریٹ کیا. جو علیہ عاری صاحب نے جو بہت ساری مثالیں دی ہیں نا, پراپرٹیز کی مثالیں دی ہیں, گاڑیوں کی مثالیں دی ہیں, وہ ساری کی ساری کاز اینڈ افیکٹ کے پرنسپلز کے بعد کی مثالیں ہیں. وہ یونیورس کی پراپرٹی ہیں. جب ہمیں فزکس کے لاز بتاتے ہیں کہ کازیلٹی ایگزسٹ کرتی ہے. جب بگ بینگ ہوا تھا, علیہ عاری صاحب نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا کہ بگ بینگ ایک صرف تھیوری ہے. دیٹ از دا موسٹ پلازیبل ایکسپلینیشن وی ہیو ایٹ دس مومنٹ. ٹھیک ہے, تو اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اگر کوئی مسلم سائنسدان آتا ہے اور وہ اس کو سپر سیڈ کرتا ہے تو گڈ انف, ہم مان لیں گے اس کو. بہت سارے تھیوریٹیکل ماڈلس ہمارے پاس موجود ہیں کریشن آف دا یونیورس کے حوالے سے. ایم تھیوری ہے, اسٹرنگ تھیوری ہے, سائیکلک ماڈل آف دا یونیورس ہے, لیکن وہ دے آر جسٹ میئر ہائپوتھیسس. ان میں فی الحال کوئی اتنا کام نہیں ہوا. تو جیسے سائنس میں جو کہا جاتا ہے نا دا موسٹ پلازیبل ایکسپلینیشن, اسی لیے بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ قرآن مجید سے بگ بینگ بھی ثابت کرتے ہیں کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے جدا جدا کر دیا. تو میری علیہ عاری صاحب سے گزارش ہوگی کہ سب سے پہلے آپ ان مسلمانوں کو یہ جا کے سمجھائیں کہ بھائی یہ تو جس تھیوری ہے, یہ تو لا ہے ہی نہیں, فیکٹ ہے ہی نہیں, تو آپ قرآن سے کیوں ثابت کرنے میں لگے ہوئے. تو علیہ عاری صاحب آپ کو مقدمہ ان سے جا کے لڑنا چاہیے, مجھ سے تو لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو. اچھا, پھر اس کے بعد جو انہوں نے پراپرٹیز کی اور یہ ساری مثالیں دی نا, پراپرٹی کا مالک کون ہے میں فزیکلی جا کے چیک کر سکتا ہوں اس کو. آپ کے خدا کو آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں نتھنگنیس میں. اچھا, پھر آپ نے کوئی مثالیں دی نا, جب آپ بریانی کی مثالیں دیتے ہیں یا گاڑی کی مثالیں دیتے ہیں, کوئی بھی شخص جو اس یونیورس میں کوئی چیز بناتا ہے نا, that person needs a tiny bit of a time, either it's 2 seconds, 3 seconds, 5 seconds, or 5 minutes, or 5 hours. وہ اس یونیورس کے اندر کی پراپرٹی ہے. جب ٹائم ہی نہیں تھا تو پھر آپ کے اللہ میاں نے یا آپ کے خدا نے اس کائنات کو کیسے بنا دیا؟ کیونکہ کچھ بھی بنانے کے لیے آپ کو ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے, تو ٹائم تو تھا ہی نہیں. تو یہ سوال اس کا آپ مجھے جواب دیں گے کہ ٹائم لیس کریشن کیسے ہو سکتی ہے, کیونکہ جو آپ نے مثال دی نا اس کو بنانے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی ٹائم چاہیے ہوتا ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے فائن ٹیوننگ کی مثال دی کہ جی اس کائنات میں بہت سے, اس زمین پہ ہمیں فائن ٹیوننگ نظر آتی ہے. تو یہ فائن ٹیوننگ آرگومنٹ تو جاتے ہی خدا کے اگینسٹ ہے. ایک اومنی پوٹنٹ خدا جو ہے اس کو فائن ٹیوننگ کی ضرورت کیوں ہے بھائی؟ وہ تو ایک ویکیوم کے اندر کائنات بنا سکتا ہے, وہ تو ایک بلیک ہول کے اندر کائنات بنا سکتا ہے, اس کو یہ اتنی فائن ٹیوننگ کی ضرورت کیوں ہے؟ وہ فائن ٹیوننگ کیوں کر رہا ہے؟ لیکن جب ہم یونیورس کی مثال دیکھتے ہیں اور جب ہم آفٹر لائف کو دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب میں آفٹر لائف کا بھی کانسیپٹ پایا جاتا ہے جو کہ فزکس کے لاز کو بریک کر دیتا ہے, فائن ٹیوننگ کے جو قوانین ہیں ان کو بریک کر دیتا ہے, تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو خدا ہے وہ فائن ٹیوننگ کا پابند نہیں ہے. تو یہاں پر آپ کا فائن ٹیوننگ تو گیا. پھر جب آپ فائن ٹیوننگ کی بات کرتے ہیں تو سورج سے جو ریز نکلتی ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کی اسکن کے لیے کتنی خطرناک ہیں اور کون کون بیماریاں ہو سکتی ہیں. تو یہ فائن ٹیوننگ کی مثال آ گئی آپ کے خدا کی. اس کے بعد جو آپ نے مثال دی کہ جی پہاڑ بنا دیے, قرآن مجید میں تو آتا ہے کہ ہم نے پہاڑ جو ہے وہ کیلوں کی طرح گاڑ دیے. تو اگر آپ کے کریٹر کو یہ نہیں پتا تھا کہ پہاڑ کیلوں کی طرح نہیں گاڑے جاتے تو پھر آپ one moment please آپ نے مثال دی تھی. No, hold on, one moment please, just please allow me, please 30 seconds, allow me, please 30 seconds, allow me. دیکھیں سر 30 seconds, allow me please. It's your time, but we are human beings. We are human beings. Please allow me 30 seconds. This is my time. Give me 30 seconds, please. I request you, sir. 30 seconds. اپنے ٹائم پر بولیے, آپ اپنے ٹائم 30 seconds. میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا ہوں. رانا بھائی آپ انٹروین کریں. رانا بھائی آپ انٹروین پلیز. میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں 30 seconds مجھے دیا جائے. آپ بچوں کی طرح ضد نہ کریں پلیز. There's nothing, if you wait 30 seconds, there's nothing wrong with that, okay? ٹھیک ہے. رانا صاحب مجھے 10 سیکنڈ دیں گے. رانا صاحب مجھے 10 سیکنڈ دیں گے.
رانا صاحب عرض یہ ہے کہ یہ جب سوال کرتے ہیں مجھ سے، دیکھیں یہ سوالوں کے انبار لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، مجھ سے ہر ٹرن میں 1 یا 2 سوال پلیز کرائیں، ٹھیک ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھ سے 10 سوال کرنا چاہتے ہیں، میں کرنا چاہیں گے نا اپنے ٹرن میں، آپ 20 سوال بھی کر سکتے ہیں 7 منٹ میں ان سب کا جواب نہیں دے سکتا اپنے ٹرن میں. آپ اب سوچ لیں اپنی باری میں 1 یا 2 سوال مجھ سے کریں، جواب دینا میری ذمہ داری. زیادہ سوال کریں گے بعد میں مجھ سے گلہ نہ کریں کہ اس نے جواب نہیں دیا بھائی، ٹھیک ہے نا. آپ سوال کر رہے ہیں کہ یہ کیوں کیا، یہ سورج ایسا وغیرہ وغیرہ، آپ 2 سوال کر سکتے ہیں، 3 سوال کر سکتے ہیں، زیادہ پلیز نہ کریں. تھینک یو. انجم بھائی ایک ریکویسٹ، آپ کا ٹائم رکا ہوا ہے. انجم صاحب 1 منٹ مجھے دی. میں نے اسی لیے انجم صاحب کہا تھا کہ جو باتیں ہوں نا وہ نوٹڈ یا ذہن میں رکھی جائیں، انہی کو کاؤنٹر کیا جائے نا، تو بات بڑی شاندار ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ایسے ہوتی رہے گی. تو یاری صاحب کی بات کو آپ کنسیڈر کر لیں، آپ کی اجازت سے اور آپ کی محبت سے بات ہو رہی ہے. میں آپ کا ٹائم وہاں سے شروع کر رہا ہوں، اگر آپ مجھے اجازت ہے تو میں کچھ بولوں. میں سر وہاں سے شروع کر رہا ہوں. ٹائم بسم اللہ کر. بسم اللہ. ٹھیک ہے، میں جتنی بھی گفتگو کر رہا ہوں میں انہی باتوں کے جواب دے رہا ہوں جو اللہ یاری صاحب نے کی تھی. اگر اللہ یاری صاحب ایک ہی پوائنٹ پر بات کرتے تو میں پھر اسی کو لے کر آگے چلتا. جتنی باتیں اللہ یاری صاحب نے کی ہیں وہ میں نے اپنے نوٹ پیڈ پر لکھی ہیں. میں نے کوئی بھی ایسی بات نہیں کی جو اللہ یاری صاحب نے نہ کی ہو. میں وہ بات کر رہا ہوں جو انہوں نے کی ہیں. وہ آڈینس ڈیسائیڈ کر لے گی کہ میں نے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ کوئی بات کی ہے یا نہیں کی. میں نے ایک پوائنٹ لکھا ہوا. ٹھیک ہے. اچھا، اللہ یاری صاحب نے فائن ٹیوننگ کی بات کی تھی نا، تو میں نے پھر بات کر دی. جب اللہ یاری صاحب نے بیکٹیریاز کی بات کی، لیکن اللہ یاری صاحب کووڈ کو بھول گئے کہ جب کووڈ آیا تھا تو خانہ کعبہ میں طواف بند ہو گیا تھا. تو میرے لیے تو یہ ایک بہت بڑا سوال تھا نا کہ اس خدا نے، اب وائرس بنانے والا بھی خدا ہی نا، بیکٹیریا بنانے والا خدا ہے تو وائرس بنانے والا بھی خدا ہی ہوگا. تو اس خدا نے وائرس بنا کے اپنا ہی گھر بند کروا دیا. اٹ ڈز ناٹ میک اینی سینس ٹو می. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آرگومنٹ میرے لیے تو کوئی اتنا ویلڈ ہے نہیں. اس کے بعد جو آپ نے بات کی ستارے بنا دیے، قرآن مجید میں تو آتا ہے کہ بھائی ستاروں کو شیاطین سے بھگانے کا کام لیا جاتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں ستاروں سے شیاطین کو بھگانے کا کام کیسے لیا جاتا ہے؟ یہ آپ کی ہی باتوں کا جواب دے رہا ہوں بھائی، میں باہر نہیں جا رہا، میں آپ کی ہی باتوں کا جواب دے رہا ہوں. اس کے بعد جو آپ نے فائن ٹیوننگ کی بات کی، بیمار بچے پیدا ہوتے ہیں، بچوں کو آپ 4 سے 8 ہفتے میں ٹیکے نہیں لگواتے، 3.5-4 سال تک جب ان کو ٹیکے نہیں لگتے تو بچے بیمار پیدا ہوتے ہیں، بچوں کو 100 بیماریاں آ جاتی ہیں. یہ آپ کی فائن ٹیوننگ آرگیومنٹ ہے. یہ کیسا خدا ہے بھائی کہ جو بچوں کو اس طرح پیدا کر رہا ہے کہ ان کو ٹیکے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ پھر اس کے بعد آپ کون سی پرفیکٹ کریشن کی بات کرتے ہیں؟ جو ان بچوں کی ماں ہے، اس بچی، اس عورت کا اگر پیلوس ہی اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ تو بچہ ہی نہیں پیدا کر سکتی. کون سی فائن ٹیوننگ کی بات کریں جناب آپ؟ یہ فائن ٹیوننگ نہیں ہے. یہ سارے آرگیومنٹس مجھے خدا کے اگینسٹ آرگیومنٹ نظر آتے ہیں. تو اللہ یاری صاحب جو آپ نے باتیں کی تھی نا، میں نے وہی باتیں کی ہیں اور انہی کا جواب دیا ہے. اگر آپ اس ڈسکشن کو لے کے کوئی فلسافیکل آرگیومنٹ میرے سامنے رکھتے تو پھر میں اسی آرگیومنٹ کو لے کے چلتا. ابھی بھی آپ جو بھی بات کریں گے میں اس کو اپنے نوٹ پیڈ پر لکھوں گا اور میری کوشش ہوگی کہ جو میرا ٹائم ہے میں اس ٹائم میں آپ کی ہر بات کا جواب دوں. جی سر. بہترین، بہت اچھا. جی حسن صاحب ٹائم شروع کر رہا ہوں میں آپ. 7 منٹ. جی تھینک یو سر. ہم نے ان پہ پرسنل اٹیک نہیں کیا. ہم نے کہا کہ یہ انہوں نے ہمارے سوال کا جواب نہیں دیا. ہم نے ان سے سوال یہ کیا تھا پچھلی دفعہ بھی اور اس دفعہ بھی میں نے دہرایا اپنا سوال کہ یہ خدا کے نہ ہونے پر کیوں یقین نہیں رکھتے. پھر بھی انہوں نے جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے میری باتوں کو نوٹ کیا اور یہ انہی کا جواب دے رہے ہیں. تو انہوں نے اس سوال کا کیوں جواب نہیں دیا؟ ٹھیک ہے نا. اور انہوں نے وہ باتیں کی جن کا میں نے ذکر بھی نہیں کیا تھا. مثلا انہوں نے کہا کہ خدا نے نتھنگنس سے کیسے خلق کیا. میں نے کب بولا خدا نے نتھنگنس سے خلق کیا؟ انہوں نے مثلا سوال کیا ہے کہ ہاؤ ڈڈ ہی کریٹ، کہ انہوں نے خدا نے کیسے خلق کیا. یہ کیسے خلق کیا اس کے بعد ہوگا کہ آپ مان لیں کہ کوئی خالق ہے. ٹھیک ہے نا. جب ایک دفعہ بات طے ہو جائے کہ اس نے خلق کیا، اگلا سوال ہوگا کہ اس نے کیسے خلق کیا. پہلی بات تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، دیکھیں میں نے آپ پہ کوئی پرسنل اٹیک نہیں کیا. میں نے کہا کہ آپ لوگوں کا شیوہ یہی ہے، جتنے ایتھیسٹ ہیں، جتنے اسکیپٹکس ہیں، کہ وہ ایک ریشنل گفتگو نہیں کرنا چاہتے اور ہمارے باتوں پہ غور نہیں کرنا چاہتے. جو بات میں نے کی آپ سے کہ آرڈر، یہ چیز جس میں آپ کو تدبیر نظر آتی ہے، وہ بغیر مدبر کے نہیں ہو سکتا. کیا آپ اس مقدمے کو مانتے ہیں؟ نہیں مانتے. اگر آپ اس مقدمے کو مانتے ہیں اس دنیا میں تدبیر ہے تو یہ بغیر مدبر کے نہیں ہو سکتا. یہ کہ اس دنیا میں تدبیر ہے اس کو کوئی شخص رد نہیں کر سکتا. سائنس جتنی آگے بڑھتی جاتی ہے دنیا میں تدبیر نظر آتی ہے. آپ نے جن باتوں کا ذکر کیا کہ یہ تدبیر نہیں ہے کہ کوئی عورت مثلا اس کو پرابلم ہے، فزیکل پرابلم ہے یا کوئی چیز ہے، اس کی اسپیسیفک کاز ہوگی اسی عورت کے بدن میں، یہ بھی اس کے ہم یہ بھی بتائیں گے کہ جو ڈیفیکٹس ہیں وہ بھی تدبیر ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا یہ پھر انہوں نے قرآن کے متعلق غلط، قرآن میں ایسی کوئی آیا نہیں ہے
کہ ستاروں سے شیاطین سے ستارے اس لیے کہ شیاطین کو بگایا جائے. فَأَتْبَعُهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ. شِهَابٌ ثَاقِب ستارے نہیں ہیں, یہ آپ کی اپنی غلط. بہرحال ان کی باتوں میں محترم ناظرین غلطیاں بہت ہیں. میں ان کو محترم ناظرین دیکھیے, یہ کتاب یہ ایک میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. The Theory of Evolution. اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ اس میں سب کیریکٹرز ملا کے 23 الفاظ ہیں, 23 لیٹرز ہیں اس میں. اگر آپ اس کو, میں آپ کے سامنے ایک پین رکھ دیتا ہوں اور ایک پیپر رکھ لیتا ہوں, اس طرح پین اینڈ پیپر, یہ میں نے رکھ دیا, اور یہ پین اینڈ پیپر کو آپ نیچر میں رکھ دیں, نیچر میں رکھ دیں, آؤٹ ان دا اوپن, جہاں پہ ہوا چلتی ہے, جہاں پہ بارش چلتی ہے, جہاں پہ سورج چمکتا ہے, تاکہ یہ تھیوری آف ایوولوشن خود بخود لکھی جائے. آپ سمجھتے ہیں یہ تھیوری آف, میں نے پین بھی رکھا, پیپر بھی رکھا. میں نے نہیں کہا پین اور پیپر سورج چاند اپنی را مٹیریل سے بنا دے, نیچرلی بن جائے. میں نے نہیں کہا ایوولوشن پین بھی بنا دے, پیپر بھی بنا دے, اور تھیوری آف ایوولوشن اس پہ لکھ دے. میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا یہ لکھ دیں. یہ کبھی ہوگا اگر آپ اس کا میتھمیٹکلی آپ اس کے پرابیبلٹی کو, کیونکہ اسٹیٹسٹکس میں سب پرابیبلٹیز کو آپ میتھمیٹکس کے ذریعے آپ اس کو کر سکتے ہیں, کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. پتہ ہے اس کا پرابیبلٹی کتنا ہوگا کہ تھیوری آف ریوولوشن پین بھی میں رکھ دوں اور پیپر بھی رکھ دوں, خود بخود وہاں پہ لکھی جائے. اس کی پرابیبلٹی کتنی ہوگی؟ اس کی پرابیبلٹی شاید اس طرح ہو, اس طرح ہو, اس رقم کے اس طرح 1 probably 10/1000. معاف کیجیے گا, یہ اس طرح, یعنی ایک انسین نمبر جو دنیا کے مائکرو سیکنڈ سے, بگ بینگ سے اب تک جتنے مائکرو سیکنڈ ہیں ان سے بھی زیادہ, اور ان سے کروڑوں گنا زیادہ, اور دنیا کے جتنے ایٹمز ہیں ان سے کروڑوں مرتبہ زیادہ, یعنی ہو کبھی نہیں ہوگا. لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, انسان جب بنتا ہے, انسان کا نطفہ جب اس کے ماں کے رحم میں بنتا ہے, وہ ایک زائگوٹ ہوتا ہے, اس کو زائگوٹ کہتے ہیں. وہ ایک سیل ہوتا ہے, وہ سیل اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ وہ آنکھ سے نظر نہیں آتا, یعنی وہ ملی میٹر میں بھی اس کا حساب نہیں کیا جا سکتا, وہ مائکرو میٹرز میں آپ اس کا حساب کریں گے, بلکہ شاید مثلا 30 50 60 مائکرو میٹر اس کا قطر ہو, اتنا وہ چھوٹا ہوتا ہے. اس سیل میں سب کچھ ہوتا ہے. اس سیل میں اس کی باؤنڈریز ہیں, اس کا ہر چیز موجود ہے, اس کا ایک نیوکلیس ہوتا ہے, اس کے نیوکلیس میں اس کا جینوم ہوتا ہے, انسان کے جینومز ہوتا ہے. The theory of evolution ایک سینٹینس نہیں ہے, ایک جملہ نہیں ہے, ایک صرف ایک فریز ہے, اس میں 23 کیریکٹرز ہیں. آپ کو پتہ ہے کیا کہ انسان کے جینومز میں کتنے کیریکٹرز ہیں؟ یہ کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ ایک عام انگلش کی کتاب یا عربک کی کتاب دکھا لینا, اس کے ایک صفحے میں تقریباً 1800 کیریکٹرز ہوتے ہیں. 1800 کیریکٹرز ایک کتاب میں تقریباً 500 صفحے ہوتے ہیں. اگر آپ ان کا حساب کیجئے تو تقریباً پوری کتاب میں آپ کو 5 لاکھ کیریکٹرز نظر آئیں گے. The theory of evolution, جو فقرہ ہم نے کہا, ہم پین بھی رکھتے ہیں, پیپر بھی رکھتے ہیں, ہم نہیں کہتے چاند اور سورج طبیعت خود پیپر بنا دے, خود پین بھی بنا دے, اور خود تھیوری آف ایوولوشن اس پہ لکھ کے ہمیں دکھائے. ہم نہیں کہتے یہ پلیز ہمیں کیلکولیٹ کر کے دکھائیں کہ تھیوری آف ایوولوشن. پلیز میرا سوال آپ سے یہ ہے, سیکنڈ کوسچن, تھیوری آف ایوولوشن اگر پیپر پہ لکھا, خود بخود لکھا جا سکتا ہے؟ نہیں لکھا جا سکتا نا. انسان کے زائگوٹ میں ایک کتاب ہے, اس کا نام جینوم ہے. اس جینوم کے کیریکٹرز پتہ ہے کتنے ہیں؟ 32.5 بلین کیریکٹرز. 32, یعنی اتنا چھوٹا. یہ کہتے ہیں, دیکھیں ان کی عجیب باتوں کا آپ دیکھیں کہ آپ کے خدا کو فائن ٹیوننگ کی ضرورت کیا پڑی. خدا کو اس کی ضرورت نہیں ہے تدبیر, ہمیں تدبیر کی ضرورت ہے. اگر وہ تدبیر نہ کرتا تو ہم, اور آپ کو اتنا نہیں پتا, آپ ایسے سوال کرتے ہیں, یہ کوئی عقل ہے اس طرح سوال؟ پلیز بی ریشنل ود اس, جسٹ تھنک وٹ یو آر آسکنگ اباؤٹ. آپ سوچیں کہ آپ ہم سے کیا پوچھتے ہیں. کوئی مسلمان نہیں کہتا خدا کو تدبیر کی ضرورت ہے, ہمیں تدبیر کی ضرورت. اگر وہ یہ تدبیر نہ کرتا, یہ دنیا اس طرح نہ بناتا, اس دنیا میں پانی نہ ہوتا, اس دنیا میں بادل نہ ہوتا, اس دنیا میں ہوا نہ چلتا, ہم نہ ہوتے, ہم زندہ نہ ہوتے. ٹھیک ہے نا. یہ کہتا ہے پر خدا کو فائن ٹیوننگ کی کیا ضرورت ہے؟ کب کس مسلمان نے بولا کہ خدا کو فائن ٹیوننگ کی ضرورت ہے؟ دیکھیں اس کتاب میں 500 صفحے ہیں. اس 500 صفحوں میں یہ کبھی خود بخود نہیں بن سکتا, کبھی خود بخود نہیں بن سکتا. انسان کا نطفہ جب بنتا ہے, اس کے نطفے میں ایک زائگوٹ, اس کا نطفہ زائگوٹ کہلاتا ہے. اس زائگوٹ میں, میرے 7 منٹ ہو گئے بھائی, 7 منٹ ہو گئے. اوکے صاحب 7 منٹس. سنجم بھائی, ہوتا ہے نا بعض دفعہ 2-4 جملے 10-20 سیکنڈ اوپر جاتے ہیں, تو اس پہ تو کمپرومائز میرا خیال ہے دونوں. کوئی پرابلم نہیں, چلیں بسم اللہ کریں. مجھے اس پہ بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. سنجم بھائی بسم اللہ کریں. جی میں پھر باری جو ہے نا وہ دیکھیں, علیاری صاحب نے کہا کہ میں خدا پہ یقین کیوں نہیں رکھتا, اور انہوں نے اس پہ بہت ساری باتیں کی جو انہوں نے مثال دی کھانے پینے کی. علیاری صاحب نہیں, بھائی صاحب آپ نے میرا سوال نہیں سمجھا. پلیز میرا سوال یہ تھا کہ آپ خدا کے, آپ نے سوال ہی غلط کوٹ کیا نا. نہیں سمجھا تو وہ میرا مسئلہ ہے نا, ان کا مسئلہ تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے بھائی, سوال سمجھا, سوال کا جواب دے دو. ٹھیک ہے بھائی,
سوال میں بھی نوٹ کر رہا ہوں, میں ایک ایک لفظ لکھ رہا ہوں دونوں کا, تو پریشان نہ ہو, جہاں پہ کوئی چیز نہ ہوئی تو میں بتاؤں گا. انہوں نے مس کوٹ کیا کہ میں نے یہ پوچھا کہ خدا پہ کیوں ہم ایمان نہیں رکھتے. میں نے یہ سوال نہیں کیا ان سے, میں نے آپ سے یہ سوال نہیں کیا جناب. نوٹ کر لیا, ٹھیک ہے, اوکے جی انجم بھائی. اچھا دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ چلے نعمتوں کی بات کر لیں. ایک نعمت کا ذکر کرتے ہیں گندم کا. علی یاری صاحب کو شاید پتہ ہوگا اس بارے میں کہ گندم جو تھی ایک ٹائم پر کھانے کے قابل بھی نہیں تھی, اور اس گندم کو انسانوں نے کھانے کے قابل بنایا ہے. اسی طرح جو بنانا تھا نا, جس کو کیلا کہتے ہیں, وہ کیلا بھی کھانے کے قابل نہیں تھا, اس میں بیج ہوا کرتے تھے. آج وہ انسانوں نے اپنے کھانے کے قابل بنایا ہے. اسی طرح اورنج جو ہے نا, وہ بھی سیڈ لیس آتا ہے, آج لیمن بھی سیڈ لیس آتا ہے, اور انسانوں نے بہت کچھ جو ہے ترقی کر کے بہت ساری چیزیں کھانے کے قابل بنائی ہیں. ٹھیک ہو گیا. جب آپ مجھے یہ مثالیں دے رہے ہیں نا کہ جب خدا نے کریشن کی ہے اس یونیورس کی, ٹھیک ہے, تو مجھے کوئی آرڈر نظر نہیں آتا اس میں. ٹھیک ہے, آپ نے پہلے بھی فائن ٹیوننگ کی بات کی, آپ نے دوبارہ فائن ٹیوننگ کی بات کی, اور مجھے آرڈر اس لیے نظر نہیں آتا کہ مجھے اس یونیورس میں بہت ساری یوز لیس چیزیں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ یوز لیس چیزیں کیا نظر آتی ہیں کہ علی یاری صاحب کو اگر کوئی کمپنی کا گاڑی دیتی ہے نا اپنی, اور گاڑی دیتی ہے, کہتے ہیں علی یاری صاحب کی گاڑی چلائیے, لیکن اس گاڑی میں کچھ ایسے پرزے بھی لگے ہوئے ہیں جو بڑے یوز لیس سے ہیں, لیکن آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. تو اسی طرح یونیورس میں بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری, جیسے کہ ہمارے پاس پلانیٹری سسٹم کی میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں, اگر وہ ہماری یونیورس میں نہیں بھی ہوتا تو اس کا کوئی مقصد نہیں تھا بنتا. تو ایک خدا جو ہے, اومنیپوٹنٹ خدا ہے, اس نے بلا مقصدی چیزیں بنا کے رکھ دی جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے, اور وہ کائنات جو ہے وہ پھیلے جا رہی ہے, وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اور یہ بڑا زبردست قسم کا کریٹر ہے کہ جو اس کی تخلیق ہے وہ مکمل ہی نہیں ہو رہی. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جو ہمارے پاس یونیورس کی کریشن ہے 13.8 بلین ایئرز اگو, اس میں لے کر اور ہماری زمین میں فرق کتنا ہے. ہماری زمین تو جمعہ 8 دن بنی ہے, ہیبیٹیبل پلانٹ. ہومو سیپینس کی جو تاریخ ہے وہ مسے کو 1 لاکھ سے 3 لاکھ سال پرانی ہے. تو میرا سوال علی یاری صاحب سے پھر یہ ہوگا کہ اتنا عرصہ آپ کا خدا کرتا کیا رہا بھائی. اچھا, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے خدا نے اس یونیورس کو بنایا ہے اور اس یونیورس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ہو سکتا ہے, تو میں پھر علی یاری صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ علی یاری صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جو جوہر تھا آپ کے خدا کا, یہ اس وقت جب بگ بینگ ہوا تھا, جب یونیورس کی تخلیق ہوئی تھی, تو یہ جوہر جو آپ کی زمین جو اس نے بنائی ہے, یہ جوہر زمین کا اس وقت اس کا حصہ تھا یا نہیں؟ اسپیسیفکلی اس کو آنسر ضرور کیجیے گا. اگر نہیں سمجھ آیا یہ سوال تو میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش. نہیں سمجھا. کیا ایسنس جو تھا وہ خدا کی ایسنس جو تھا وہ ایگزسٹنس کا حصہ تھا یا نہیں؟ جو آپ کو انسان بنایا ہے نا یہاں پر, جو ماڈرن ہومو سیپینس کی تاریخ ہے, یہ تو 100 سے 300 سال پرانی, 1 لاکھ سے 3 لاکھ سال پرانی ہے نا. کائنات تو بہت پرانی ہے. تو انسان بنانے سے پہلے آپ کا کائنات کر کیا رہا تھا؟ کیونکہ اس نے کائنات تو ہمارے لیے بنائی ہے نا, تو اتنے بلین سال اس کو لگے کیوں؟ یہ اسپیسیفکلی ضرور ایڈریس کیجیے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات, جیسے کہ آپ نے مجھے کہا جی کہ وہ جو آسمانوں والی بات ہے وہ درست بات ہی نہیں ہے, آپ نے ترجمہ ہی غلط کر دیا ہے. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قرآن مجید میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ہم نے آسمان کو چراغوں سے مزین کیا. تو وہ شہاب ثاقب سے مزین تو نہیں کیا ہوگا, ستاروں سے ہی مزین کیا ہوگا. تو میرا خیال ہے یہاں تو آپ کی بات کوئی درست نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اب ہم آگے چلتے ہیں. جب آپ نے بات کی نا کہ زائگوٹ کی بات کی, آپ نے وہ سارا ایک جو ایمبریولوجیکل سسٹم ہے وہ بتانے کی کوشش کی, تو اسی زائگوٹ سے پھر جو ہے نا وہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں نا, ڈاؤن سنڈروم, جو بیماریاں پیدا ہوتی ہیں وہ بھی آپ کے خدا کی ہی دی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. جو اتنے سارے ڈھیر بچے پیدا ہوتے ہیں, تھیلیسیمیا, ہیموفیلیا, اور یہ سارا کچھ جو ہوتا ہے نا یہ بھی وہیں سے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس کائنات کی آپ ذکر کر رہے ہیں نا, جس چیزوں کی آپ بتا رہے ہیں کہ جی ایمبریولوجی آپ کی قرآن میں مینشن کی ہے کہ جی خدا نے کیسے بنایا, یہ آپ کی کتاب میں تو مجھے کہیں بھی نہیں ملتا. آپ کی کتاب سے تو مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ جی اس نے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا, جبکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ سائملٹینیس پروسیس ہے. آپ کی کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا, جو کہ سینوں اور پیٹھ کے پیچھے سے نکلتا ہے. تو اب ظاہری بات ہے, اب تفاسیر میں بھی فرق ہے. سنی تفاسیر کچھ اور ہیں, آپ کی تفاسیر کچھ اور ہوں گی. آپ کی جو ایکسپلینیشن ہے ڈیفینیٹلی سی بات ہے وہ سنیے سے تو نہیں ملتی ہوگی بہرحال, لیکن وہ ہمارا ٹاپک آف کنسرن آج نہیں ہے. تو یہاں پر میرا سوال علی یاری صاحب سے یہی ہے کہ جب وہ فائن ٹیوننگ کا ذمہ دار اپنے خدا کو دیتے ہیں کہ جی یونیورس اس نے بنائی ہے, تو پھر کیا جو ایٹراسٹیز ہیں, جو سیلاب آتے ہیں, جو زلزلے آتے ہیں, جو ڈاؤن سنڈروم بچے پیدا ہوتے ہیں, کسی کا تالو کٹا ہوا ہے, ابھی مجھے ریسنٹلی خاندان میں سے کسی نے فون کر کے بتایا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا, اس کی کونی پہ اس کا ہاتھ لگا ہوا تھا, جو 5 جو فنگرز ہوتی ہیں نا 5, اس کی کونی کے ساتھ اٹیچ تھی, یعنی کہ اس کا ہاتھ کمپلیٹ تھا ہی نہیں. تو میں علی یاری صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یا اس کا کریڈٹ بھی وہ اپنے خدا کو دیں گے,
اور ایک اور بھی اللہ یاری صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو ڈی این اے ہے اس میں جو ٹرائل اینڈ ایرر سسٹم ہوتا ہے ہمارے پاس, یہ میڈیکل کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہوگا وہ بھی اس بات کو ویریفائی کر سکتا ہے کہ وہ ٹرائل اینڈ ایرر پہ کام کرتا ہے. تو کیا ایک اومنی پوٹنٹ خدا کا جو سسٹم ہے وہ ٹرائل اینڈ ایرر پہ کام کرے گا یا وہ پرفیکٹ بنائے گا اس کو؟ تو میرا خیال ہے کہ اگر اللہ یاری صاحب اپنے خدا کو فائن ٹیوننگ کا کریڈٹ دے رہے ہیں تو پھر اللہ یاری صاحب کو ایٹراسٹیز کا کریڈٹ بھی اپنے خدا کو ہی دینا چاہیے, اور پھر ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ جو پرابلمز آتی ہیں, یہ زلزلے آ جاتے ہیں, افغانستان میں سردی سے جانور مر جاتے ہیں, غزہ کے بچوں پر جو ظلم ہو رہا ہے, تو یہ ظلم اور یہ اٹراسٹیز دنیا میں پھر کیوں ہو رہی ہیں؟ جو آپ کا فائن ٹیوننگ کرنے والے جو خدا ہے وہ ان چیزوں کو کیوں نہیں دیکھتا؟ اور جو یہ ایسٹرائڈز گرتے رہے زمین پر, رشیا میں گرا, جاپان میں گرا, یہ اللہ تعالیٰ نے مس فائر کر دیا. ویسے تو شیاطین کو مارا کرتے ہیں اللہ میاں, لیکن کبھی کبھی ان سے مس فائر بھی ہو جاتا ہے, تو اس پہ بھی ذرا اللہ یاری صاحب روشنی ڈالیں. کہنے کا مطلب یہ ہے, اگر میں اس کو سم اپ کروں, تو جو باتیں اللہ یاری صاحب مجھے بتا رہے ہیں نا, اس سے تو میرا خیال ہے کہ میرا اسکیپٹسزم مزید اسٹرانگ ہی ہوتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ اتنے لاجیکل آرگیومنٹس نہیں اللہ یاری صاحب کے. اللہ یاری صاحب اگر کوئی فلسافیکل آرگیومنٹ رکھتے, میں سمجھتا ہوں کہ کلام کازمولوجیکل آرگیومنٹ میں تھوڑی بہت مجھے جان نظر آتی ہے, کنٹینجنسی آرگیومنٹ میں مجھے تھوڑی بہت جان نظر آتی ہے, تو اس پہ اگر یہ بات کرتے تو بات تھی بھی. لیکن اللہ یاری صاحب وہ باتیں کر رہے ہیں جو ہمیں سائنس نے بتائی ہے, ان کے مذہب نے نہیں بتائی. اگر ان کے مذہب نے بتائی ہے تو پھر تو چلے میں ماننے کو تیار تھا, لیکن انہوں نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ بڑی سپرفیشل سی باتیں ہیں, اور وہ کسی مذہب میں مجھے تو دکھائی نہیں دیتی. زبردستی اگر آپ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو دیٹ سم تھنگ ایلس. تو میری طرف سے اتنا ہے جی. اچھا, اس میں حسن علی یاری صاحب 10 سیکنڈ مجھے دیجیے گا. انجم بھائی, خدا سے مس فائر, میرا خیال ہے اس طرح کے لفظوں سے اگر تھوڑا سا اجتناب کیا جائے, میری طرف سے معذرت چاہتا ہوں. ٹھیک, اور رانا صاحب یہ موضوع گفتگو سے بار بار نکل رہے ہیں, اور یہ قرآن مجید کے ایمبریولوجی پہ چلے جاتے ہیں, اور قرآن مجید میں کیا سائنٹیفک ایرر ہے اس پہ چلے جاتے ہیں. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارا موضوع ہے خدا کا وجود, یہ ان کو موضوع پر رہنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ موضوع سے نکلتے ہیں, کیونکہ ٹائم محدود ہے, 7 منٹس میرے پاس ٹائم ہوتا ہے, تو یہ ان سے گزارش ہے کہ موضوع پہ رہیں, ٹھیک ہے نا. انجم بھائی, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میں شروع کروں سر؟ میں شروع کریں؟ اگر میں تھوڑا سا میرا کیمرہ بند ہوتا ہے تو میں وہ کوئی بات نہیں. میں I wanted to make sure you're hearing me. Okay. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین, ان سے ہم نے سوال کیا تھا. سوال یہ کیا تھا کہ آپ اسکیپٹک ہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ کو خدا کے نہ ہونے پر کوئی دلیل نہیں ملی ہے, آپ اس کو ایکسپلین کریں. پھر اس کو اسکپ کر دیا شخص نے. شروع ہو گیا تھا کہ میں خدا پہ کیوں ایمان نہیں رکھتا. اللہ یاری نے مجھ سے یہ سوال کیا, حالانکہ میں نے سے یہ سوال نہیں کیا تھا اور سننے کے لیے تیار بھی نہیں تھا, کہ میں اس کو سمجھانے لگا تھا کہ سوال یہ ہے بھائی, 10ویں دفعہ کے لیے سن لیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس خدا کے نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس کو ایکسپلین کیوں نہیں؟ آپ 10 منٹ 20 منٹ آپ بات لگاتے ہیں نا, آپ ہمارے ساتھ آنےسٹ رہیں. آپ سے سوال یہ کیا گیا ہے کہ آپ کیوں ابھی تک کنونس نہیں ہوئے کہ خدا نہیں ہے. یہ اس کے دلائل ہمیں بتائیں, یہ نہیں بتائے گا. اور پھر ہم نے ان سے واضح طور پہ سوال کیا تھا. اب اس کو نوٹ کریں, میں یہ سوال کے بھی جواب دینا اگلے دفعے. ہم آپ کو پیپر دیتے ہیں, ہم آپ کو پین دیتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ بھائی نیچر خود پین بھی بنا دے, پیپر بھی بنا دے, نہیں کہتے. ہمارا ڈیمانڈ ہے, ہو سکتا ہم ڈیمانڈ کریں کہ نیچر خود پیپر بھی بنا دے, ایوولوشن خود پین بھی بنا دے, اور خود لکھ دے دی تھیوری آف ایوولوشن پیپر پہ. لیکن ہم نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں ہم پین بھی دیتے ہیں, پیپر بھی دیتے ہیں. تم صرف تھیوری آف ایوولوشن لکھ دو. یہ ہوا چلنے سے یا کسی جانور کے کھیلنے سے یا سورج کے چمکنے سے تھیوری آف ایوولوشن لیجیبل, لکھنے پڑھنے کے قابل اس پیپر پہ لکھا جائے, اس کے کیا چانسز ہیں؟ نہیں ہے نا. اب دیکھو بھائی, یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی دلیل نہیں دیا. میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت, میں نے کہا آپ ایک گھر میں چلے جاتے ہیں, آپ چھوڑیں گھر کو, آپ کو کھیت میں جاتے ہیں نا, پاکستان میں کھیت ہوتے ہیں, ابھی گرمی کا موسم آ رہا ہے, وہاں پہ جھونپڑے بنے ہوتے ہیں. آپ نے جھونپڑے دیکھے, آپ کو کبھی یہ گمان بھی ہوا ہے کہ جھونپڑا خود بخود بن گیا؟ جھونپڑا خود بخود جی بن گیا نہیں ہوتا نا بھائی. آپ جھونپڑا کس چیز سے بنتا ہے؟ ایک عام سی چیز ہے کھیتوں میں, درخت کے شاخیں, درخت کے شاخیں آپ رکھ دیں ہوتے ہیں, خود بخود جھونپڑا بنتا ہے. سب کہتے نہیں بنتا بھائی, کیونکہ اگر آپ نے وہ, کیونکہ اس کے ایک خاص ترتیب سے رکھی جاتی ہے, وہ بادل چلنے سے یا جانوروں کے کھیلنے سے وہ نہیں بنتا. اسی لیے جہاں جو بنی ہے, میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا, یہ سائنس کی بات نہیں, یہ بہت واضح ہے. ہم اس جہان میں رہتے ہیں نا, ہماری حاجت کی ہر چیز موجود ہے, ہمارے بقا کی ہر چیز موجود ہے یہاں پر, ہماری راحت کی ہر چیز اس دنیا میں موجود ہے. جس چیزوں کا آپ سمجھتے ہیں نا کہ یہ بربادی ہے, تباہی ہے, سیلاب, زلزلہ,
یہ نہایت ہی امپورٹنٹ ہے. زلزلے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. زلزلوں کی وجہ سے پہاڑیں بنتی ہیں, پہاڑوں کی وجہ سے زندگی زمین پہ ممکن ہے. سیلابوں کی وجہ سے سیلاب اتنے نیوٹرنس لاتے ہیں. اگر سیلاب نہ ہو, زمین کے تہ سے, زمین کے دور دراز علاقوں میں یہ سیلاب کے ذریعے سے جو نیوٹرنس پہنچتے ہیں کھیتوں میں, یہ ایک قدرتی نظام ہے کہ اس کے بغیر نہ حیوان زندہ رہ سکتے ہیں نہ انسان زندہ رہ سکتے ہیں. کیونکہ آپ کے جو جتنے وحشی حیوان ہیں ان کا آخری جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ کہاں سے آتی ہیں؟ وہ جو بری چیزیں خشکی میں رہنے والی وہ نباتات سے آتی ہیں, پلانٹ سے آتی ہیں. تو پلانٹس کے لائف کے لیے وہ بہت ہی ضروری ہے کہ سیلاب آ جائیں اور نیوٹرنس آ جائیں. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں یہ غلط ہے. نیچر میں ہو سکتا ہے آپ کو بعض چیزیں نظر آ جائیں کہ وہ آپ کو یوز لیس لگتی ہیں. بھائی صاحب میری طرف دیکھیں انجم بھائی, اگر آپ کو کوئی چیز یوز لیس لگتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ نہیں واقعی وہ یوز لیس ہے. آپ نے پلانیٹری سسٹم میں ایک چیز کو دیکھا کہ یہ یوز لیس ہے, جنک ہے, بھائی وہ آپ کو جنک نظر آ رہا ہے کیونکہ آپ کا علم محدود ہے. آپ ثابت کر سکتے ہیں وہ جنک ہے, اس کیلکولیشن میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے. جیسے پہلے جب جینوم ڈی این اے کا آغاز ہوا تھا, سائنٹسٹ بہت سب کہتے تھے جنک ڈی این اے, جنک ڈی این اے. اب پتہ چلے کوئی چیز جنک نہیں ڈی این اے. اب میں میرے پہلے آرگومنٹ کا انہوں نے بالکل جواب نہیں دیا, یہ کہتا ہے اگینسٹ جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو جھونپڑا نظر آتا ہے صحرا میں یا گاؤں میں, اس کا کوئی بنانے والا ہے؟ ایک گھر ہے شاندار, گھر میں راحت کی ہر چیز ہے اس کے اندر, آپ کو نظر آتا ہے, اس میں موجود ہے, جس کا کوئی بنانے والا ہے. ہم اس دنیا میں رہتے ہیں, اس میں ہر چیز موجود ہے ہماری حاجت کی, ہماری راحت کی. آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ خود بخود بنا؟ اور یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے, بہت ہی کمپلیکس ہے اس کے مقابلے میں, اس گھر کے مقابلے میں یا اس جھونپڑے کے مقابلے میں. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. انہوں نے وہ جو میں نے کہا تھیوری آف ایوولوشن کاغذ پہ لکھی, اس کو حل کریں گے, اس کا میتھمیٹیکل پرابلم ہمیں بتائیں, پرابلٹی بتائیں. اب یہ انسان کے زائگوٹ کے اندر ایک کتاب ہے میرے بھائی, اس کتاب کا نام ہے جینوم. اس جینوم میں کتنے کیریکٹر؟ اس کتاب میں 5 لاکھ کیریکٹر ہیں, 5 لاکھ کیریکٹر. اس میں 32.5 بلین کیریکٹرز ہیں. یعنی اس طرح کی کتابیں 10,000 کتابیں بھی لا دیں, اس سے بھی زیادہ. اگر 32.5 بلین کیریکٹرز کو آپ کتابی صورت میں چھاپ دیں اور ان کتابوں کو ایک کے اوپر رکھ دیں, وہ پتہ ہے کتنا ہوگا؟ تقریباً 1 مائل سے زیادہ ہوگا. اس کا ارتفاع 1 مائل سے زیادہ ہوگا. اور اس کتاب کی بات کیا ہے؟ اس میں سب کچھ لکھا ہے. یہ جو کہتے ہیں برتھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں, یہ کہتے ہیں برتھ, وہ اگر والدین خود کوئی غلط کام کریں, والدین اپنی غلط لائف اسٹائل کی وجہ سے یا میل نیوٹریشن کی وجہ سے, وہ اس زائگوٹ کا پرابلم نہیں ہے, اس جینوم کا پرابلم نہیں, اس کتاب لکھنے والے کا پرابلم نہیں ہے, وہ والدین نے وہ خرابی کی ہے. اچھا, اس کتاب میں ملاحظہ کریے, کتاب ہے میرے سامنے, اس میں پڑھتا ہوں, دیکھیں میں اس طرح پڑھوں گا نا, اس کتاب کو میں اس طرح پڑھوں گا, ملاحظہ کریں. یہ حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب, اس طرح آگے پڑھتا جاؤں گا نا. اب میں اس کتاب کو اس طرح پڑھ سکتا ہوں, اوپر سے نیچے نہیں پڑھ سکتا نا. اب یہ انسان کا جو جینوم ہے, اس میں جو کیریکٹرز ہیں 32.5 بلین, یہ اس طرح ہیں کہ یہ بالکل, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, یہ کھولڈ اپ, یعنی جیسے ایک دھاگا ہوتا ہے نا, دھاگا کو آپ ریپ کریں اس طرح. یہ ان میں انفارمیشن اس طرح بھی ہے, اور اوپر سے نیچے پڑے ہیں اس طرح بھی ہے, اور ڈائگنلی پڑے اس طرح بھی ہے, اور یہ صفحات کو ایک اوپر رکھے نا, صفحات اس طرح پڑھیں, حروف کو ایک صفحے, ایک پہلا حرف لے لیں, اس صفحے سے پہلا حرف لے لیں, دوسرے سے لیٹر, اس میں بھی پڑھا جائے گا. تو بات یہ ہے میرے محترم, ایک عظیم کتاب ہے انسان کے ہر سیل کے اندر, اور آپ کی باڈی میں 100 بلین سیلز ہیں, 100 ٹریلین سیلز ہیں, نہ کہ 100 بلین, 100 ٹریلین سیلز ہیں آپ کی باڈی میں. یہ کتاب کیسے وجود میں ہے, اور اس میں ہر طرح کی انفارمیشن ہے اس زائگوٹ میں. انجم بھائی کے, مجھے بس 15 سیکنڈ مزید چاہیے ہوگا رانا بھائی. انجم بھائی جب ان کا نطفہ کنسیو ہوا تھا, منعقد ہوا تھا ان کی ماں کے رحم میں, تو ان کے زائگوٹ میں لکھا تھا کہ ان کا قد کتنا ہوگا, ان کی آنکھیں کس کلر کی ہوں گی, ان کی داڑھی کس عمر میں سفید ہو جائے گی. ان کے زائگوٹ میں لکھا تھا کہ ان کا ناک کتنا لمبا ہوگا. ان کے زائگوٹ میں لکھا تھا کہ ان کے بازو کیا مسکولر ہوں گے یا مسکولر نہیں ہوں گے. سب کچھ وہاں پہ لکھا تھا. میرے محترم بھائی آپ خود سوچیں, یہ کہتا ہے کہ آپ ریشنلی پروف کریں. اگر ایک جملہ the theory of evolution کوئی شخص پین سے کہہ دے کہ خود بخود لکھا ہے, وہ نہیں لکھا جا سکتا. تو اتنی بڑی کتاب جو انسان کے زائگوٹ میں اس ایک 10 مائکرو ملی میٹر کے, 10 مائکرو میٹر کے, یعنی 1 میٹر کے 1 ملینتھ میں, اس میں یہ انفارمیشن کہاں سے آیا؟ خود بخود آیا. مجھے سمجھا دو کیسے خود بخود آ سکتا ہے, میں سمجھنا چاہتا ہوں خود بخود کیسے ہے. بسم اللہ. ہو گیا جی سر, آپ کی آواز میوٹ ہے رانا بھائی, آپ میوٹ ہے. میوٹ ہیں آپ میوٹ ہیں, ان میوٹ کریں سر. انجم بھائی میں یہ کہہ رہا تھا کہ حسن صاحب نے 43 سیکنڈ اوپر لیے, تو آپ کے پاس بھی رائٹ ہے کہ آپ 43 سیکنڈ اوپر یوز کر سکتے. سر کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں بادشاہ ٹیکنیک 5 منٹ ہے نا ہمارے پاس, 7 منٹس.
تھینک یو سو مچ جی حسن علیاری صاحب. آپ نے کہا جی میں نے آپ کو کوئی بتایا نہیں کہ میں خدا پہ یقین کیوں نہیں رکھتا, تو میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا.